بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عالم با عمل برادر عزیز حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکات ملالیہ، انہاں دے پیار بھرے حکم تے بزرگ محترم جناب مار حق نواز صاحب محمد سلیم صاحب، انہاں دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اللہ کریم نے میں نے توڑیاں زیارتاں دا موقع بخشے ہے. دعا فرماؤ اللہ میری توڑی حاضری دونہ جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے. عموماً جلسے زور تو بعد دینے اور زور تو بعد جلسے بھی 4 بجے تو بعد لوگ سامعین تشریف لے آندے نے مجمع بن دے، لیکن تھوڑا ذوق ہے کہ تسی ماشاءاللہ زور تو پہلے اتنا بڑا کٹ کیتا ہے. اللہ سانو اسی طرح جنت کی کٹھیاں جگہ نصیب فرمائے. میرے تو قبل علماء کرام نے بہت خوبصورت واز فرمایا. 10 گھنٹے بیان ہوئے تے عمل 1 منٹ بھی نہ ہوئے تے 10 گھنٹے بیکار. اگر 2 منٹ گفتگو ہوئے تے کم دی ہوئے تے عمل ہو جائے تے وہ 10 گھنٹے نالوں بہتر. کیونکہ ساڑھے علم دی کمی نہیں، ساڑھے عمل دی کمی. علم بہت ہے لیکن عمل نہیں. عمل کیوں نہیں ہے؟ میں جس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ اسی بیان کرن والا بھی کرنا دے سواد واسطے بیان کرتا ہے اور سنن والے بھی کرنا دے سواد واسطے سن دے نے. نہ بیان کرن والا ثواب دی نیت رکھتا ہے نہ سنن والا ثواب دی نیت رکھتا ہے. سور چنگی مولوی چنگا، سور نہیں لائی چاش نہیں آئی. یعنی چاش جاون واسطے جو بیان سننا ہے تو وہ تے آ گئی، اگلے جہان کی چاش تا نہیں آئی.
کاش کی اسی اس ارادے اور امید اور نیت تے بیان کر دے اور سن دے. پہلے بیان میں اپنی گل پہ کر دوں. لوگوں کو پوچھنا سناؤ وقت کیسا بیان رہا ہے میرا جی, لوگوں واہ واہ کیتی کہ نہیں کیتی؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں کر لئیے, میں کوئی نہیں کیتی. تو لوگوں دی واہ واسطے بیان کیتا ہے, لوگوں واہ واہ بڑی کر لئیے. کاش کہ تو بیان کردہ جنت جا واسطے, خدا دی رضا واسطے. ساڑھے مسئلہ بڑا پیدا ہو گیا ہے کہ اسی ہر کام نمود و نمائش واسطے کریں. رمضان شریف آ رہے ہیں جنہوں اللہ دولت دیتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جڑے اللہ دی رضا واسطے کردے نہیں تھے, پتہ انہوں بھی نہیں ہوندہ جدے گھر راشن پہنچ جاندہ ہے کہیں دیتا ہے. انہی دے بندے بھی ہیں اور ایسے بندے بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک تھیل آٹے دا دینا ہے تو پورے جہان فیس بک تے تصویر لانی ہے کہ مار صاحب, خان صاحب, شاہ صاحب, ایم پی اے صاحب تقسیم کر رہے ہیں راشن. اللہ کو ڈرنا چاہیے ہے کہ جڑی جگہ تے فقیر بن کے تیرے کو ایک عورت آئی کھلوتی ہے, بیوہ عورت تے وہ دی تصویر کھچ کے سوشل میڈیا تے سٹ رہے ہیں, اللہ تینوں اس جگہ تے کھڑا کر دے. پھر بھئی اللہ کر سکتا ہے نا, بولو تو صحیح یار. میں لاواں گا سوری بھی لاواں گا, پہلے ذرا گوردیاں کام دی گلنا کر لئیے, ناراض نہ ہوا ہے کہ مولوی شاید تبلیغی ہو گیا. میں تبلیغی ہو کے بھی سور لاواں گا, پہلے سور دیاں گلنا تو سور لانا باجی. بھئی جو دی جگہ تے اگر اللہ تینوں کھڑا کر دے, کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور تیری جگہ تے اللہ انہوں کھڑا کر دے. کہنے نہیں کہ بندہ سی ایک سیٹھ, چودری, سردار, مالدار, تاجر سی بڑا, کئی سو دکانہ دا مالک سی, لیکن ایسا ہویا کہ گھر آیا کھانا کھان واسطے تے فقیر نے آکے دستک دیتی. وہ باہر آیا بھی کیڑا بندہ ہے جڑا میرے بوئے تے آگیا ہے. اس ویکھیا تے وہ فقیر آکے اللہ دے نا دا دیو, بکھاں بچے بکھے نے کچھ دیو, اللہ تانوں ہور دے وے. اس اللہ دے اس فقیر بندہ جڑا منگن واسطے آیا ہی, انہوں تھپڑ مار کے آکھن لگا نہ دکان تے بان دین دیو سکون نال تے نہ گھر بان دین دیو. تھپڑ ماریا فقیر نو, ادو اینو تھپڑ لگا, ادو خدا دا عرش حل گیا تے حالات تبدیل ہو گئے. گھاٹے پہنے شروع ہو گئے. 2-3 مہینے وچ ساریاں دکاناں بک گئے, کیونکہ اللہ دی لاٹھی بھی آواز ہے. اللہ کہیں کل پوچھنا ہوندہ بھی سال 2 سال غریب گھراں جا کے منٹے ہی کردہ. بس پھر حتیٰ کہ اس اپنی بیوی نو ایک گل کہہ کے طلاق دے چھوڑی کہ میرے کو لو خرچہ برداشت نہیں. استاد کدائیں, شگرد کدائیں. ایسا وقت آیا کہ ہاتھ دے اسے بندے دے کاسا جڑا تاجرہ انہیں ودا منگے جنہیں وہ فقیر ودا منگا. مولانا تقی عثمانی صاحب نے خود واقعہ لکھا ہے کہ میں گڑی چلا رہا تھا اور میرے والد صاحب مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرانٹ تے بیٹھے سی. گڑی روکی, اشارے تے کراچی, ادو آکے فقیر نے شیشہ کھڑکایا تو میں انہوں تھوڑا ڈانٹے آکے معاف کر چلا جا, تنگ ہٹے گٹے ہو کے منگ دے ہو. میرے والد صاحب نے من پوچھے ابھی تو انہوں ڈانٹے ہیں کیوں ہیں تے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماندے نے میں آکے ابو جی مستحق نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تو گڑی تے چڑھن دا مستحق ہیں. اللہ اے جڑی گڑی تو چلا رہے ہیں تو دا مستحق ہے. تیرے جڑی خوبی ہے بھئی یہ تو رب گڑی دیتی ہے تو انہیں فقیر بنا دیتا ہے, تو کیوں آکے مستحق نہیں, کیوں ڈانٹے ہیں؟ پتہ نہیں کی مجبوری بندنوں لے آئیے تیرے ہوئے تھے. نہ دے لیکن تکا نہ مار, گال نہ کڑ, وہ دی توہین نہ کر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ باویں مستحق ہے تے باویں نہیں, اے ویک بھی اس نا کہیں دا لے آئے. وہ جو آکے اللہ دے نا دا دے چھڑ کاسا ہاتھ سے منگ دا پھر ایک بوا کھڑکائے.
اندروں خامد اپنے بیوی نے بھیجا کہ جا فقیر نو کوئی خیرات دے کے آ. وہ آٹا لے آئی یا روٹی لے آئی یا پیسہ لے آئی. اس جو بوہ کھولیا تے او فقیر کھلوتا. فقیر نے ویک کے رو پیا, فقیر نے ویک کے رو. دو میں رومن کھڑے, فقیر بھی روے عورت بھی روے. خامد آ کہ ابھی دیر ہو گئی ہے میری بیوی واپس نہیں آئی. اس ویکھیا تے یہ اندر کھلو کر روے کھلوتی, وہ باہر کھلو کر روے. اسے کہا ماجرہ کیے, اسے کہا ماجرہ ہے وے دے بوئے تے فقیر آیا ہی تے جڑا فقیر ہے یہ بہت دستگیر آئی, یہ بڑا مالدار آئی. اس فقیر نو تھپڑ مارے اسی اج یہ حالت ہو گئی ہے. وہ پچھلا خامد رو کے آکھن لگا. اسے کہا تو کیوں روئے ہیں؟ اسے کہا جنہوں تھپڑ لگا ہے نا وہ میں ہاں. تو بیوی آکھن لگی جنہوں تین تھپڑ مارے آئی نا اے میرا خامد ہے جے من طلاق دیتی آئی. آئی تو تاجر بن گیا ہے, ایک غریب بن گیا ہے. سمجھ آئیے رب انج کر دیندہ ہے. اللہ کو ڈرو, کرو تب بھی ڈرو, نہ کرو تب بھی ڈرو. او دی پکڑ بڑی سخت ہے. انہا بطش ربک لشدید. فرعون آنا ربکم العالی دا نعرہ مارن والا او دے وام و گمان وچ بھی نہیں سی میرے گھر جو اللہ پیدا کر دے گا. رب پیدا کیتا موسیٰ علیہ السلام نے, پالیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے. وہ دے وام و گمان وچ نہیں سی اتنی فوجاں دے باوجود میں غرق ہو جاواں گا. جڑے دریا جو حضرت موسیٰ پار پہ لگ دن اس سے دریا فرعون غرق ہو رہے ہیں. تینوں رب سمجھ نہیں آ رہے؟ کاش کے ساڑھے دل وچ اللہ دی رضا کچھ دے آ جاندی. اے لیڈران سڑک بڑا قومی خزانے جو سڑک بڑھا دینے نا اپنا لکھ لن بدست مبارک. میں پتا جڑا تیرا دست مبارک ہے. سڑک تے پیسہ گورنمنٹ دے, دست مبارک. حضرت صاحب افتتاح فرمایا, سانو کوئی سمجھ نہ آیا, کہیں ہرایا تو کہیں جتایا. سمجھا یقین جانو ایسا وقت بھی آ گیا نا جتن والے پریشان ہیں ایسا جتے کمیں آئے, ہارن والے پریشان ہیں ایسا ہارے کمیں آئے. اور اللہ دی قسم اے وقت بھی آ گیا ہے جتن اللہ جت کے پریشان ہیں. یار میں سیاسی گل نہیں کرتا, مثال دے رہے ہیں. ہرن والا ہر کے پریشان ہے, یعنی وزیر اعظم بڑھ کے بھی بندہ پریشان ہے, اسیر اعظم بڑھ کے پریشان ہے. یہ پریشانیاں کرسیاں نال ختم نہیں ہونیاں, ایت الکرسی نال ختم ہونیاں. اے پریشانیاں کرسیاں نال لگ کرسیاں تبدیل کر لو. جب تک اس کرسی سے قرآن نہیں آئے گا, جب تک اس کرسی سے محمد دا فرمان نہیں آئے گا, جب تک اس کرسی تے صحابہ دی صداقت نہیں آئے گی, جب تک اس کرسی تے خدا دی توحید تے محمد دی سنت دا راج نہیں ہوئے گا. لکھ لیڈر بدل لو, زیرو ہوندے جاؤ گے, مہنگائی غرق ہوندے جاؤ گے, پریشانی تباہ ہوندے جاؤ گے. پریشانی جو ادو نکلو گے جدو سارے نو دھتکار کے رب دا قرآن اگے رکھ لو گے, محمد دا فرمان اگے رکھ لو گے. اے تو انہوں دنیا جی کامیابی دے گا, آخرت وچ بھی کامیابی دے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے عثمانی صاحب, واہ. جو مرضی کر, جب تک کسی قرآن نہ یاری نہیں لاندے. ہونے رمضان شریف آگیا, آج تو ہوٹلہ لینے کناتا بک کرا لئیے, کناتا لا دینگے باروں. ایک ایک کی تنے جی اکے جی مسافر روزہ نہیں رکھ دے, مسافرہ واسطے ہوٹل 24 گھنٹے کھلا ہے. وہ آج دے بھئی کوئی سفر نہیں, ایئر کنڈیشن گھڑی چڑھانا اللہ مسافر ہے. کناتا لا کے اچھا مسافر گھٹ کھان دیں, اواڈی گواڈی ماشاءاللہ. یعنی رمضان شریف آیا اس تو پہلے اسی بہانہ کی بنایا یہ مسافرہ واسطے ہوٹل کھلا ہے. تو میں کہ جڑا روٹی پکا رہے یہ تو مسافر نہیں نا, جڑا ہر ویلے چکھدا ہے بوٹی. بھئی کیوں ساڑھے اللہ دا پیار نہیں آیا. اللہ نو سب نے منے, اللہ دی کسی
کسے نہیں منی رسول نو سب نے منے ہے رسول دی کسے نہیں منی صحابہ سارے کیتی ہے کاش کے صحابہ دی من لیندے لبیک یا حسین دے نعرے سارے ہمارے نے کاش کہ اسی حسینی بن جاندے حسین دا نعرہ مارن والا کدی مسیح دے کونوں نہیں لگیا حسین آخری شہیدہ بھی کیا بات ہے یار کی ہو گیا جے حسین دی زندگی دا آخری ساہ بھی نکلے ہے تے سجدے چ نکلے ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھدا نکلے ہے فرمایا میرا نانا آلہ ٹھیک ہے میری نانی آلہ ٹھیک ہے میری اماں آلہ ٹھیک ہے میرا ابا آلہ ٹھیک ہے میرا بھائی آلہ ٹھیک ہے میرا حسب آلہ ٹھیک ہے میرا نسب آلہ ٹھیک ہے میں خاندان وچوں سارے انہوں آلہ ٹھیک ہے میں خون رسولہ ٹھیک ہے میں خون بطولہ ٹھیک ہے میں با اصولہ ٹھیک ہے میں نواس رسولہ ٹھیک ہے لیکن سارے آلہ میں نو رب دیتے نے میرا وجود بھی آلہ ہے لیکن میں سجدے چ سر رکھ کے آدھا پیاں وہ ساڑھے نال بھی قیمتی ہے جنہوں میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کیا بات عثمانی صاحب کیا بات جنہوں میں اعلان کر رہا حسین ہو کے خون رسول ہو کے میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ کوئی ہستی تھی جی ہے نا کہ جنہوں حسین بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ ساڑھا نانا کملی والا لیکن او بھی آلہ ہے جس آلہ دی خاطر میرے نانے نے پتھر کھا دے پیرج کنڈے بچھائے گئے جسم سے اوجڑیاں سٹیاں گئیاں 3 سال نظر بندیاں تے بائی کارڈ میرے نبی نے برداشت کیتا کوئی ذات نہیں جی ہے نا جی خاطر برداشت پہ کر دیں او ذات کون ہے آنکھوں چاہیے تھوڑا جا زور لاؤ ذوق بناؤ یار تھوڑا جا میں پکینہ بھائی دا جڑا آتا ہی 1:30 بجے بیان شروع کراؤ بزرگوں تو سے پریشان ہو میں ویسے گل کروں گا تو سے سمجھے میں وہ طول آؤں گا وہ بھائی دا نا کی چاہ پلانا لگا عمران خان اچھا شکر امام میں کہ عمران خان توجہ بھائی انہوں نے فرمایا سی بھی تقریر جڑی ہے نا وہ لمبی کرنی ٹھیک ہے تو میں تو انہوں دس رہا ہوں بھی میں انشاءاللہ جلدی توڑی جان نہیں چھوڑ دا تو نماز ہی پڑھیں گے قضا نہیں ہوندی انشاءاللہ مولویاں نے زیادہ فتوے تو سا نہیں جان دے اے مولوی بڑی طویلہ کر لیں لوگاں نے بھاوے اکن قضا ہوندی بھی جو اپنی واری آوے نا آدم ٹائم جے وہ ایک مولوی صاحب نے سٹیا نا جال شکاری آئی مولوی جال سٹے ہو تو کان بھی پاس گیا تے کبوتر ہی پاس گیا ہوں کبوتر روے تے کان نار روے تو کان زیادہ روے کبوتر آکا چپ کر تو کو رونا ہے تو حرام ہے تو کان ہے چھری تو میں تے پھرنی ہے روندہ میں تا تو میرے زیادہ کان کی تھی کھلا ہے یہ دمانا ہے کوئی جو غلط بندے بھی کان زیادہ کریں در کیا بات نہیں سمجھ آئی یار یہ جائے رنگلے کان بہو کریں در جکے تو سریلی آوازہ کر دے وہ چپ کر تو میرا دماغ رکھا میں تے حلالا میں تے چھری پھر جائے گی تے تو حرام کان تینوں کہیں کو جاکڑا ہے او زکہ شکاری عام نہیں ہو مولوی ہے اس کوئی نہ کوئی وچو راہ کر لینا ہے تو پریشان نہ ہو تو پھر اسی تے میں نے شک پہ کھلا ہے کہ یہ ساکھنا ہے یعنی کہ چنانچہ کوئی عقل ہو کہ یوں ہو تو یوں ہوتا ہے یوں ہو تو یوں ہوتا ہے تو یوں ہو تو پھر یوں ہوتا ہے ہون در آنکھو بھائی اللہ دا نام بھی اللہ ذات کون ہے سارے بولو یار جنہوں اللہ دا نام لے ہم مشے نہیں پہندا ذرا بولے اگر طبیعت خراب ہوگی اللہ دا نام لے گھبران دے تو وہ نہ بولے باقی بولے بھائی سب تو اللہ کون ہے سب تو اللہ کون ہے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اصلی تے نسلی سید حسنی تے حسینی سید عاشق رسول ختم نبوت دا پہرے دار انگریز دی ساری دولت سارے جگیردار خرید لے عطا اللہ شاہ بخاری دی جتی بھی نہ خرید سکی کرائے دے مکان جو جنازہ اٹھے شاہ صاحب دا اس تو وڈا پیر کو ماں جمعیت میں بیکھا نا
امیر شریعت جیسا جری آدمی، خطیب آدمی، قرآن دا قاری آدمی، 7 نسلہ انہاں دی حافظ قرآن 7 نسلہ، کیونکہ قرآن ہائی شہیدان دا کم درہ کیا شہیدو قرآن ہا تو آڈا جی پاولی پچا گئے۔ اصل وارث قرآن دے آپ تقریر کر رہے سے کہ جگہ آپ دی عادت سی کہ آپ سر تے کیا اپنے سے رکھ دیں۔ کیوں؟ ایک دفعہ انگریز نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دی دوران تقریر پگڑی لا کے پر سٹ چھوڑی آئی، انہاں کہا جائیں ساڑھے بزرگان دی پگڑی لہائیے، جب تک بزرگان دی عزت واپس نہ آئے شاہ سر تے پگڑی نہ رکھ سکتے۔ تجھ ویکے ہونے شاہ صاحب دیاں تصویران ہے شیر خدا دی ایڈی شاہ صاحب تقریر کردے کہندے نے لوگوں گل سنو، جدو میں اپنے نانے دا آقا دا مصطفیٰ دا کملی والے دا حسن و جمال ویکھدا، میں چہرہ ویکھدا، زلفان دی رانائی ویکھدا، آپ دیاں اکھاں دا حسن ویکھدا، جبین ویکھدا، میں آقا دی خوبصورتی ویکھدا، میں آقا دا جمال و کمال ویکھدا، میرا دل کردہ ہے تو اللہ شاہ بخاری محمد نو سجدے کر، میرا دل کردہ ہے میں حضور دی عبادت کراں، میرا دل کردہ ہے میں انہوں سجدے کراں۔ لوگ حیران ہو گئے، شاہ صاحب جیسا موحد آدمی کی کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد زلفانو جھٹکا دے کے آکھیا لوگو میں جدو حضور دا حسن جمال ویکھنا تے دل کردہ ہے سجدہ کراں۔ اسے سونے نے جدو میں ویکھیا تتی زمین تے سر رکھ کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی یا لالا، گل سمجھ آ گئی عبادت دل ہے کہ نہیں رب ہوئے جنہوں محمد بھی سجدے کردہ ہے صلی اللہ آقو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو اللہ کتنا قیمتی اللہ دی رضا ہے کہ میرا پیر حسین 72 تن دے کے آخری ویلی پھر بھی نماز نہیں چھڑ رہا۔ اس زمانہ ہے حسینی بڑھنا سوکھا ہے، اکھاونا سوکھا ہے، بڑھنا بڑا اوکھا ہے۔ نعرے نال جنت ملے گی، اتو تو لا الہ وچ وچ ہور سلام جنت ملے گی۔ خود بندہ نظرے دا مریض ہے تے پڑیاں ویچے زکام، ایک پڑی کھاؤ نظرہ فنش، آپ بار بار نک صاف کرے انہاں کنا اپنا تے ہٹا، یہ فراڈ ہے، دکھ ہے۔ میرا خود عمل نہیں ہے دین تے، لوگاں نو کہا آؤ جی آؤ جی آؤ جی نماز پڑھو نماز پڑھو، لوگ نماز پڑھنا جا رہے ہیں، میں دکان تے بیٹھا، اس ظالمہ سانو آکھے نماز پڑھو، آکھے توانو آکھے نا تو ساتھ جاؤ نا میں آندھا پہ، پہلے میں خود عمل کرا، عمل دی کمی، عمل علم بہت زیادہ ہو گیا، اتنا علم ہو گیا یقین جانو کہ ہر گھر دے وچ ایک عالم بھی ہے ایک ڈاکٹر بھی، مثلا ہر گھر کوئی نہ کوئی حضرت ڈاکٹر بھی ہوتا، ڈاکٹر صاحب کو دوائی لے آندی، اس کہ اے 2 گولیاں صبح روٹی تو پہلے نہار منہ کھاونیاں، اس جائی گولیاں کھول کے منہ پھکا مارن لگا تو دعا مروے اوہ نرے نران کہو مروے مار جاسے کلیجہ پھڑے جاسی، اگو پتہ کیا ہے یار میں نے ڈاکٹر آکھیا ہی نہار منہ کھاویں تو بندہ گھر دا پتہ کیا ہے ڈاکٹرانوں کی پتہ نہیں سمجھ آئے میں کہ کہہ گیا اچھا دبانا بھی تینوں ڈاکٹر نہ لوئی، اگر کو بندہ کو مسئلہ بیان کرے وعدہ نہیں یہ غلط ہے، وعدہ جی عالم دین بیان کیتا ہے، اگو پتہ کیا ہے مولویانوں کی پتہ، سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی، یعنی ہر گھارے ایک عالم بھی ہے ایک حکیم بھی ہے ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ جدو بندہ کہتا نا جی جانن والیاں کی پتا، جال بندہ جدو ایک کہے نا جانن والیاں کی پتا، نہ جانن والا بندہ جدو کہے نا جانن والیاں کی پتا، سمجھو ہن جہالت عروج آ گیا ہے، جنہاں 20 سال حدیث پڑھیے قرآن پڑھے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ جائیں فیس بک تے جھوٹی روایت پڑھ لی عالم ہو گیا۔ تسی عالم دی نہیں مندے ڈاکٹر دی مندے ہو، عالم دی نہیں مندے انجینئر دی مندے ہو، ایسا انگریز نے جال پھیلایا علماء دی نفرت دا، ڈاکٹر درس قرآن دے رہے ہیں جی فلاں انجینئر صاحب درس قرآن دے رہے ہیں، پھر انجینئر یہ گل کرنی ہے نا علی تے شاہی کوئی نہیں، انجینئر صاحب ایو درس دے رہے ہیں نا، حسن تے شاہی کوئی نہیں، حسین تے شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ آخر تک لگا نبی تے شاہی کوئی نہیں، او دے کروڑا فالور نے، کروڑا
کروڑا بندے تے ہیں نا جڑے او دے پیچھے لگے ہیں جنہاں دا اے عقیدہ بن گیا بھی نبی بھی کوئی شے نہیں، صحابہ کوئی شے نہیں، اہل بیت بھی کوئی شے نہیں، لوگوں تے منن والے ہی ہو گئے۔ علماء نو چھوڑو گے تو دل وچ اے چیزاں پیدا ہو جان گیا، نہ نبی رہے گا، نہ خدا رہے گا، نہ نبی رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ قرآن رہے گا۔ اے خدر پوش علماء، اے چٹائیاں تے بہن والے علماء، انہاں دے کول آ کے بیٹھو، انہاں نے پوچھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے زمانے ایک خاتون مسئلہ درپیش ہے، مردہ عورتاں نو غسل دیندی ہے یو۔ او آ گئی ایک دفعہ محدثین کو لو تے پوچھن لگی کہ میں مردہ عورتاں نو غسل دینی ہاں، کیا حالت خاص وچ وی میں مردہ عورتاں نو غسل دے سکنی ہے؟ یہ مسئلہ حدیث وچ کوئی نہ آئے تھے، ایک دوجہ دمو والوے کیا کھنا کہ بی بی ایسا کوئی نہیں پڑھیا۔ ایک بولے ابھی وہ کوفے چلی جا، اتھے ایک امام صاحب بیٹھے، او دا نائی حضرت نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ دا کنیت اس کل جا، وہ حضرت کل چلے گی، انہیں مسئلہ پوچھیا، حضرت فرمایا بالکل غسل دے سکنی جائز ہے۔ وہ سکے جی میں واپس ہونا مولوی کل جانا ہے تو دلیل کی ہے، فرمایا دلیل ہے اما عائشہ فرماندیاں نے اس حالت میں حضور دیاں زلفاں کنگی پھیرنی ہموں تو تیل لانی ہموں، یہ پاک زلفاں نو ہاتھ لا سکتی تے تو مردہ عورتاں نو غسل دینا ایون دیکھا نا جانن والے نہ جانن والے وفوق کل ذی علم، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیتے نے، واپس آئی کیا کیا جی کہ انہاں کیا غسل دے، دلیل کیے دلیل ہے وے شیخ الحدیث ایک دوجہ دموع الوے کھن لگی، حدیث تا پڑھی ہوئی ہے، ایک بچو آکھن لگا مسئلہ بچو کرنا بھی آدھا تو ایویں نہیں فقیر بن دے۔ دوستو جانن والے لوگوں کو پوچھو، حلال کیے حرام کیے، سود دے مسائل کینے، رشوت دے مسائل کینے، وراثت دے مسئلے کینے، وراثت کی مسئلے نے۔ ایک گھر عالم بن کے بیٹھا بھئیے میں اپنی دین اتنا جہید دے چھوڑیا ہے، میرا قطرو ہونو دا حصہ کوئی نہیں بندہ، میں جہید سے دے کے توڑے والو فارغ کر چھوڑیا ہے۔ اے بابا آپ عالم بڑھیا بیٹھے، اے بابا عالم نہیں بڑھیا ظالم بڑھیا بیٹھے۔ اے دو بیڈ دے کے تے چار کرسیاں دے کے دو پیٹیاں دے کے تے ایک سیف دے کے تے 5 تولہ سونا دے کے تے ماشاءاللہ اپنی دین چادرہ تے کپڑے پوا کے آتا پیا، میں چوہاں مربیاں دا حساب پتروں انہوں دے چھوڑیا ہے، ہون آؤ تے انگوٹھا لوا لو مطا تو نباد بہنوئی تے بہن جلیل کرن، میں او دا حصہ سارا دے چھوڑیا، ہونے سارا توڑا ہے بابا تیرے تے وہی نازل ہوئی ہے کہ جہید دینا الحق سارا جتا جاتا ہے۔ ہون تو اس نراز ہو گئے کہ عثمان صاحب نو سادے آئے سور واسطے بھائی سانو بھی جہنم دی لگام پہنائی جائے گی جیسے سچی گل نہیں کرانگے کس دن واقعہ جہیز شریعت جہیز ایسا تو حضور دا مقابلہ کیتے ہی مقابلہ نبی دے مقابلے جاگے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے خلیفہ نے فرمایا تم 20 سال رہ گئے خلافت دیتی ہے جا ہو سکا حضرت جی خلیفہ تے بن کے میں جا رہے ہیں خوش بڑا ہویا کہ تسی اجازت دے دیتی ہے میں لیکن میں نے کوئی وصیت نصیحت فرماؤ جڑی میرے کم آوے آپ نے فرمایا بھی 2 کام نہ کری خدائی دا دعویٰ نہ کری تے نبوت دا دعویٰ نہ کری ہو سکے حضرت جی اتنے سال میں توڑ کر رہے ہیں اے امید ہے کہ میں خدائی دعویٰ کروں گا میں نبوت دعویٰ کروں گا ہائے واہ شیخ عبدالقادر جیلانی تیری جتی تو شبیر عثمانی قربان ہو جائے میں تیری خواب نکی دا سما بنا لوں تیرے شہر جاوات آقا میں اعزاز پا لیا کیا خوبصورت گل فرمائی انہاں فرمایا خدائی دا دعویٰ دا مقصد ہے کہ اللہ بندہ نو کچھ آکھے تے بندہ اللہ دی نہ مننے تے اپنی مرضی کرے جڑا خدا دی نہیں مننا تے اپنی مرضی کرے دے وہ خدا دے مقابلے چاہ گیا اور جڑا نبی حکم دے تے بندہ نبی دی نہ مننے تے سنت چھوڑ کے بدعت اپنا لوے وہ سمجھے کہ وہ نبی دے مقابلے چاہ گیا ضروری نہیں کہ دعویٰ کرے نبوت دا نبی دی نہ مننی نبی دے حکم دے مطابق اپنا کوئی اور اپنا مسئلہ نواں گھڑ کے کھڑا ہو جانا یہ نبوت دا دعویٰ ہے نبی دا خدا دا مقابلہ بھی نہ کرو مصطفیٰ دا مقابلہ بھی نہ کرو کیوں جنہیں خدا آکھے انہیں کرو جنہیں مصطفیٰ آکھے انہیں کرو اے ہنے ایمان دی نشانی اسی الٹ کی بھی ہو گیا جہیز شریعت کوئی حکم نہیں جائز دا
شریعت جہیز دا آرڈر نہیں، شریعت وراثت دا آرڈر ہے۔ تو جیڑی گل شریعت روکی او کیتی بیٹھے ہیں، جڑا شریعت آتی او کردہ نہیں ہوتے، دا مانے تو مقابلے جا گیا۔ اچھا بھئی جہیز کہیں دا حق ہے، جہیز چھوڑ آلے دا حق ہے۔ ہاں اوکھا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اے دلہا صاحب اے جہیز تو بنانے، انہاں اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے تینوں دے دیتے ہیں، اپنے حیثیت مطابق انہاں نے کوئی ٹور چھوڑے ہے، ہون او دی رہائش تیرے ذمے، چار پائی تیرے ذمے، مکان تیرے ذمے، کپڑا تیرے ذمے، اس عورت دی روٹی تیرے ذمے۔ اتھے ایڈی لسٹ ہوں دیئے جی ایک پلیٹ بھی گھٹ ہوئے تو اممہ بڑی کبڑی بہن دیئے، اے پلیٹ نہیں آئی۔ ساڑھے فیصل بعد آیا جہیز، ٹوری ٹوری برات ہٹ گئی، کیوں؟ انہیں انج کر کے اممہ بڑی ہاتھ لایا تو تھوڑا جا کرسی تو رنگ بھر گیا، ہو سکا جہیز پرانا ہے، اس رشتہ نہیں لیندہ۔ اے ہاتھ جوڑی بیٹھا ہیں یار، کسی دی بہن جا کے ویکھو نا تو اے نہ کیا ہے بیدہ ناک ڈنگا ہے نشہ لیندہ۔ یہ تو بڑا ہے، دماغ بڑا ہے، تو کیا ہے ایک منٹ جگلے دی دیج نقش کر کے آگا قد چھوٹا ہے، روٹی صحیح نہیں کھوائی لہذا رشتہ نہیں لیندے۔ اگو وہ بھی کو کم سمجھدار انہاں کہ جنہ آج ایک چھوٹا جا رنگ اترن تے آکھے بھی اس پرانا ہے، انہاں کہ جی برات لے آن دے تکلیف نہ کرو، اے ساڑا سامان واپس بھیج، رشتہ ٹوٹ گیا، ایس گل تو ٹوٹ گیا۔ ہون آؤ میں دلیل دیا کہ جہیز کہیں بڑا بنا بڑا، آؤ میں دلیل دے دینا۔ ایک بندے جدا نام علی ہے، اس دے گھر آنی نبی دی تھی ہے، ہولو بولے آئے آنکھو چکو جو نہیں ہوندہ، علی والا بولے، علی والا بولے، نبی والا بولے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اونٹ چرا رہے سن، دوپہر دا ویلائے حضرت علی درخت تھلے آرام پہ کر دینے تے دوپہر ویلے حضرت ابو بکر حضرت عمر تلاش کر دے حضرت علی کو لو پہنچے نے، حضرت علی فرما دینے کیویں آئے ہو؟ فرمایا علی تنو مشورہ دینا ہے، ان تو شادی کر لے۔ حضرت علی فرما دینے میرے کل مال کوئی نہیں، میرے کل زر کوئی نہیں، میرے کل سونا کوئی نہیں، میرے کل چاندی کوئی نہیں، میرے کل بنگلے کوئی نہیں، میرے کل محل کوئی نہیں، میرے کل جدادہ کوئی نہیں۔ یاد رکھنا اللہ والے جدادہ نہیں بنا دے، اللہ والے سونے تے چاندی کٹھا نہیں کر دے، اللہ والے درہم تے دینار کٹھے نہیں کر دے، اللہ والے زمینہ تے قبضے نہیں کر دے، اللہ والے دکانہ دیاں دکانہ نہیں بنا دے، انہاں دا ایک کوئی نظریہ ہوندے، گزر گئی گزران کیا چوپڑی کیا مکان، گزر گئی گزران کیا چوپڑی کیا مکان، انہاں دا نظریہ ہوندہ ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ جانا ذرا مکے دے اندر، جانا ذرا مدینے دے اندر، تینوں میرے آقا دا کوئی محل نظر نہیں آئے گا، تینوں میرے آقا دا کوئی بنگلہ نظر نہیں آئے گا۔ آقا نے وراثت دے اندر سونا نہیں چھوڑے، آقا نے وراثت دے اندر محل نہیں چھوڑے، آقا نے وراثت دے اندر زمینہ نہیں چھوڑیاں، آقا نے وراثت دے اندر کھجوراں دے باغ نہیں چھوڑے، آقا نے وراثت علم چھوڑے آئے، قرآن چھوڑے آئے، اپنا فرمان چھوڑے آئے۔ نبی دی وراثت کھجوراں نہیں ہوندیاں،
میرے اکابر سمجھ گئے نا میں کی کہہ رہے ہیں نبی دی وراثت کھجورا نہیں ہوندیاں کیوں اے کوئی نہ کہ نبی سونا جمع کر دارے ہے نبی چاندی جمع کر دارے ہے کوئی بندے فوت ہو جاندے نے پیچھے پتران دیاں لڑائیاں بڑھ جاندیاں نے اے دکان میری ہے مکان میرا ہے مج میری ہے گاں میری ہے سونا میرا ہے چاندی میرا ہے میں حضور فرما دے میں ایسی کوئی چیز چھڑ کے ہی نہیں جانی یہ دے پیچھے کو لوگ لڑائیاں شروع کر دین تے دین بھول جان حضور شریعت چھوڑ کے گئے نے قرآن چھوڑ کے گئے نے اپنا سونا فرمان چھوڑ کے گئے نے حضرت علی فرماتے نے میرے کل کیے جنوں بھی میں کھانا رشتہ دے ہو انہیں پہلے پوچھنے ساڑی دھیرا سی کتے ہون صدیق تے عمر مشورہ پہ دین دے علی نو پہن تے جڑا ٹبر آتا ہے بھی آپس سے دشمنان انہاں دے منہ تے تبا تے ملیا ویسے اللہ ملے ہوئے تو انہوں بلن دی لوڑی کائی ماشاء نہیں سمجھ آئی یاد جڑا اللہ واللہ ملی ودے آئے کتے شادی کرنا فرمایا چل حضور کھول یا اللہ جڑا اچھی بولے دی عزت ضرور رکھ چل حضور کول مانگ رشتہ حضور کول اسی مشورہ دے دیتے ہی اسی مشورہ دے دیتے ہی کیوں یہ علی تیرے جیسا ولی کوئی نہیں تے عورتاں جو فاطمہ جیسی محمد دی تھی کوئی نہیں اچھا جی فرمایا اسا تیرے اٹھان دا پارا دے میں ہے تے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے ادھو علی چلے خدا را ادھو حضرت علی چلے ادھو عرشان تو جبریل چلے سونیا علی آ رہی تے جڑا مشورہ تینو صدیق و عمر نے دیتا ہے وہ مشورہ میں خدا دینا ہاں کریں نہ کریں جوڑی بڑی چنگی ہے جوڑ بڑا اچھا ہے آئے حضور بیٹھے نہیں تھے حضرت علی آکے بیٹھ گئے ان شرم و حیاء دے نالنا حضرت علی ان کر کے بیٹھے نہیں اطلاع حضور نے پہلے مل چکی ہاں علی کیویں آئے ہیں چپ علی کیویں آئے ہیں علی زبان میں کیویں بول لے آخر فرمایا علی تو دسین ہے یا میں دساں کیویں آئے تو سارے لمحے پہ جاؤ نہیں لیٹ جاؤ ساہ کر لو تھوڑا جڑا علی دے نا تے نہ بولے میرے خیال وہ لے جائے تو دا میں دساں علی فرمایا میں نے پتہ ہے فاطمہ دا رشتہ چاہی دے جی آقا چاہی دے فرمایا اتو منظوری ہو گئی ہے کیونکہ میں محمد مرضی نال رشتے دیتے بھی نہیں تے مرضی نال لے بھی نہیں یہ سارے سبحان اللہ کہو تے چھوٹی جئی ونڈ کراں تھوڑی جئی حضور نے مرضی کی تیسی اعلان نبوت تو پہلا میرے آقا نے دو بیٹیاں دے نکاح منگڑیاں کتیاں سن ابو لہب دے بیٹیاں نال ادو طلاقاں مل گئیاں اللہ فرماتا سونیا نبی میرا ہو میں رشتے اپنی مرضی نال کریں تیریاں تھیاں تیریاں بیٹیاں ابو لہب دے گھر چنگیاں نہیں لگ دیاں عثمان دے ویڑے چنگیاں لگ دیاں نے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ ناموس صحابہ شہید کربلا نعرہ تکبیر 15 دن ہو گئے نے میں ہلکے ہلکے بخار ہے ہلکے ہلکے نزلے زکام ہے ڈاکٹر آدھا ریسٹ کر میں نہ ریسٹ ہوندی نہیں تو میرا خیال ہے ہوں جڑا نا تجھ بھی تھوڑا جا بولو تو میں گل کراں حضور نے اپنی مرضی نہیں کیتی یہ کیتی ہے تے رب چلن نہیں دیتی اچھا نبی دیئے کتنی بیٹیاں اولو بولیا بیمار نہ بولو نہ بیمار نہ بولو اگر کوئی نہیں مندہ تو سکڑا ڈانگ لال منانا ہے قسمت اللہ نبی دی دیاں دے حق جڑا نبی دی دیاں دے حق بولنا چاہوے نہ ہو بولے کہ نہ بول سکے تو اپنا گلا ڈاکٹر نو چیک کرائے
کنیا اینج کر کے آکھو کنیا ذرا اینج کر کے آکھو کنیا کچھ بندے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے بھائی خدا دی قسمیں بھائی میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں نو قسم آدم کو انابت دینے والے نوح کو جوش تبلیغ دینے والے شیش کو معرفت دینے والے ابراہیم کو ولولہ توحید دینے والے اسماعیل کو اشار دینے والے اسحاق کو پیار دینے والے یعقوب کو گری آزاری دینے والے یوسف کو حسن دینے والے لوط کو حکمت دینے والے ایوب کو صبر دینے والے زکریا کو پکار دینے والے یحییٰ کو پاک دامنی دینے والے دانیال کو محبت دینے والے یوسف کو جہاد دینے والے داؤد کو آواز دینے والے سلیمان کو تخت دینے والے موسیٰ کو جلال دینے والے ہارون کو جمال دینے والے عیسیٰ کو زہد و تقویٰ دینے والے محمد کو ختم نبوت دینے والے صدیق کو صداقت دینے والے عمر کو عدالت دینے والے عثمان کو سخاوت دینے والے علی کو شجاعت دینے والے حسن و حسین کو جنت کی سرداری دینے والے آسمان کو بلندی دینے والے زمین کو پستی دینے والے کائنات کے ذرے ذرے کو سنبھالنے والے رب کی قسم ہے نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تکبیر تاجدار ختم نبوت فخر اہل سنت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نعرہ تکبیر تم کیوں نہیں بولے اتنی قسمیں کھا چکا ہوں میں پھر بھی نہیں بولے نبی دیاں بیٹیاں یا ایوہ النبی قرآن سچ ہے کہ نہیں بولو نا یار جزاک اللہ یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک اے میرے محکمہ دا قصور ہے کہ تو انہوں اس گل نہیں سکھائی اے سٹائی تو ایک گل ساڑی بہت کم بیان ہوں دی ہے کنہ دے چسکج پہ کہ ادھو ہوں چھکی ادھر لے گئے ادھر کلہ اللہ دے بدے ہوئے گل بھی سن لو کیونکہ جڑی داد گھٹ آئی ہے نا تو انہوں دس سے آگیا ہی کوئی ہے تیری بیٹیاں 4 ہو من تے کوئی آکھے ترائے تیریاں نہیں کوئی بنگی تو بنگا چرسی تو چرسی بندہ بھی تینوں کہہ دے کہ تیریاں نہیں تو تو سوچیں گا بھی یہ میریاں نہیں تو کہہ دیاں نے الو دیا پٹھیا دیاں میریاں نہ تیریاں نہیں مینوں کو کبھے تیریاں نہیں تینوں کو کبھے تیریاں نہیں غصہ لگ رہا ہے ہاتھ نبی دے گھر میں پائے نبی نو آکھ رہے ہیں ترائے تیریاں نہیں یا ایوہ النبی اللہ جڑا قرآن سن کے نبی دی دیاں دے حق کے اچھی بولے نا اللہ انہوں کدی کوئی لا علاج بیماری نہ لگے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک بنات جمع بنت دی کیوں جی بنات جمع بنت دی میں سونیا اپنیاں بیویاں نو آکھو اپنیاں دیاں نو آکھو بنتی کا نہیں فرمایا دی نو آکھو اپنیاں بیٹیاں نو آکھو اور مومنہ دیاں عورتاں نو آکھو پردہ کریا کرن قرآن آدھا پیاچار ہیں چلو یار چڑھو قرآن نو کوئی نہیں ہو سکتا کوئی آکھے جی قرآن جی گل ٹھیک نہیں آؤ میں کافران دے وڈے بابے کافر دی گل کر بھئیہ چلو ساڑھی گل کوئی نہ مننے وڈے کافر دی کافر تو من جائے نا ابو لہب وہ کافر ہے جنہوں کافر بھی کافر آدھا حضور علیہ السلام نے توحید دا اعلان کیتا تے ابو لہب حضور نے پتھر مارے آتے تبت جدا ابی لہبی میں تب قرآن دی آیت آ گئی انہیں پتہ لگ گیا بھی قرآن تیری مذمت بولے ہے وہ گھر گیا اس اپنے پترہ نو آکھیا ہوں عقل مند بندہ سمجھدا سی بے وقوف نال میری گل کوئی نہیں ہے ذرا توجہ پھر کہہ رہے ہیں ابو لہب اپنے گھر گیا تے اپنے پترہ نو آکھن لگا محمد دیاں نو طلاق دے چھوڑو محمد دیاں کافر ہو کے بھی کہہ رہے ہیں محمد دیاں کاش کہ کوئی مجمع میں نے ملے آتا میں اپنا ذوق بیان کرا تو آڑے ڈنگرہ توڑ دے بھائی دیکھو بین بجانی ہوئی کافر ہو کے بھی کہہ رہے ہیں محمد دیاں اب میری نہ مان اپنے گرو دی مان لے محمد کی بیٹیاں آئے اطلاع ہو گئی ہے آرڈر ہو گیا ہے اجازت ہو گئی ہے پر علی کیے تیرے کول آقا 3 چیزاں
ساریاں کتاباں چ ساڑیاں وچ بھی ہے تے یعنی تواڈیاں وچ بھی ہے یہ نہیں وچ ساڑی کتاباں لے آؤ اپنی کتاباں میں پیش کر دیاں گا ایک گل نہ ہوئے تو میں کتاباں چھڑ دیاں گا تیریاں کتاباں وچ بھی ہے میں کوئی کدی مسلک دا نام لے لیندا میری عادت نہیں ہے یعنی کہ تیریاں تین چیزاں نے میرے کول حضرت علی فرما رہے نے پہلی چیز ایک گھوڑا ہے جدے اتے چڑھنا کہاں گھوڑا بیکھے نے جی بڑھ شوق نہ تُسی تلو لنگ دے اتے چڑھ دے ایک گھوڑا ہے جدے اتے بینا ایک زیرہ ہے جڑی میں دے بے تن کر کے جہاد کرنا ایک تلوار ہے اس سرمایہ ہے جدہ نام حیدر قرار ہے فرمایا گھوڑا بھی رکھ لے تلوار بھی رکھ لے کافر نہ پنجن لئی زیرہ بیچ کیا حضرت عثمان زیرہ حضرت علی زیرہ چکی لوگوں زیرہ بیچنی ہے ایک کونے تے سیٹھ بیٹھا سی وہ سکے علی میری واللہ جا دوبارہ بیچن دا نانا لوی حضرت عثمان او سیٹھ ہے حضرت عثمان او تاجر ہے حضرت عثمان او مدینے دا بہت بڑا سرمایہ دار ہے حضرت علی نو پوچھیا کیوں بیچ دیو کی نوبت آ گئی ہے فرمایا میری شادی ہو رہی ہے کتھے جتھے تیری ہوئی سی جتھے تیری ہوئی سی جتھے دو دفعہ تو دلہا بڑھ کے گئے اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے سینے ٹھنڈ پا دیتی بھائی کمال ہے بھائی کمال گھر چنے ہیں بھائی فرمایا سائیاں چنے ہیں زیرہ کو بیچنا ہے انہاں کہ شادی دا خرچہ جہیز نہیں بنانا جرہ کہیں دی ہے علی دی یعنی دلہے دی تو ویچ کے کی کہہ رہے ہیں کی لین لگے نے جہیز کہیں دا نبی دی تھی دا نبی تا جہیز نہیں بنایا بیٹھے ہو اگر حضور جہیز دے دے تو کی خیال تھی حضور نان دے سکتے معاذ اللہ نان دے سکتے آکھنا اوت پہاڑ سونے دا ہو جاتے میرے دین آل ٹور میرا عقیدہ چل پڑتا نبی چاند دیتا جو چاند نبی کے کہنے پہ اللہ دو ٹکڑے کر دیتا ہے وہ چاند حضرت فاطمہ کے دامن کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا فرمایا نہیں قیامت تک دنیا نو دسانگا دی آلے کرو دی لیا کرو بار نہ بنیا کرو کیوں اس تو وڈا دی آلے تو کڑا بار ہے جائے اپنی جگر دا ٹکڑا کٹ کے دو بول اس بولن دے تیرنا ٹور چھڑی کیا شریعت دی پاکیزگی ہے خدا دی قسم کیا شریعت نازک مدار عثمان نے فرمایا ان کر ادھے کنڈیاں گینا حضرت علی فرمایا اتنیاں فرمایا ڈبل پیسے لے جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولی بھار کے نا آ رہے ہیں تھوڑی تھی دکان تو تھوڑا جا مکان تو تھوڑا جا ٹورے نا 4-5 قدم تے پیچھو حضرت عثمان موڑ ساتھ ماریا علی یار ایک گل یاد آ گئی واپس آ نا واپس آ گیا فرمایا کہ تیری شادی ہے تو کوئی نہ کوئی سلامی کوئی گفٹ کوئی تحفہ میں بھی دیونا ہے نا ان کر پیسے بھی لے جا اس زیرہ بھی لے جا علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تے بہت بڑا بریک جا نکتہ بیان کر دے سی وہ فرماندے چاند بھی حضرت عثمان نے رکھنی دھائی کائنہ تے مولی کیوں لئی آئی فرمایا علی غیرت مندان دا امام ہے علی مفت خورا نہ نہیں سمجھ آئی یار اگر عثمان کہتا نہیں یار تیری شادی ہے تو جا زیرہ نہ بیچ میرے کو پیسے لے جا یہ علی کی غیرت کے خلاف تھا علی سید تھا منگتا نہیں تھا پہلے علی کی غیرت کو حضرت عثمان نے سلام کیا اپنی چیز ملکیت میں لی جب زرہ کے مالک بن گئے پھر مالک ہو کے کہا اب میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں پیسے بھی لے جا زرہ بھی لے جا پیسے دیکھ کے مصطفیٰ خوش ہو جائے گا زرہ پہنے گا تو خدا خوش ہو جائے گا ہون پیسے آ گئے گل پہ کدوں دی کدیں چھڑ گئی چلو یار کدیں تے جاندی ہے اجے میں موڈ بدھا تقریر دا ہون پریشان ہو گئے اجے میں تمہید ہے بھائی میں تو رمضان شریف سے فضائل بیان کرنے سی
پر یاد رکھو اسی رمضان دی غالباً 3 تاریخ نو حضرت فاطمہ دی تو میں عرض کر رہا تھا پیسے آ گئے حضور ان کر کے نا کتوں آئیں گی عثمان نے دیتے نے حضور ان کر کے ہاتھ مار کے نا شرفیاں تے دیناراں تے اچھال دے بیٹھے تو اللہ میں عثمان تے راضی ہوں اچھا نبی راضی ہو گیا نے عثمان تے اور نبی راضی ہو گیا نے عثمان تے اور نبی راضی ہو گیا نے عثمان تے اور نبی راضی ہو گیا نے عثمان تے اجے بھی سمجھ نہیں آئی نبی راضی ہو گیا نے عثمان تے عثمان دی وجہ تو اللہ 1400 تے بھی راضی ہو گیا ہی نے کی خیال ہے مارکا کیا خیال ہے تمہارا اب بھی تم عثمان سے ناراض ہو تھوکو عثمان کی طرف منہ اپنا گندا کرو گے چاند کو کچھ نہیں ہوگا اچھا جی ہون حضور نے فرمایا بندہ اس گلی سامان لین واسطے اتنے ہوندہ نا میں کوئی چیز لے آئے میری بیوی آکسی بھی اے چیز تو صحیح نہیں لے آندی میری بیوی لے آئے تو ہو سکتا میں آکسا اے چیز صحیح نہیں یا میری دین پسند نہیں آئے گی یہ جا حضور نے فرمایا بندہ چنو جڑا چیز لے آوے جڑا خدا نو بھی پسند ہوئے مصطفیٰ نو پسند ہوئے زہرا نو بھی پسند ہوئے مرتضیٰ نو بھی پسند ہوئے ایسے بندے کا انتخاب کیجئے میں جاؤ ایسا دے بابے نو بلا لے آؤ اللہ جڑا ہولی بولے میں شک کراں گا جڑا اچھی بولے میں پک کراں گا دعا کراں گا مدینے جائے اللہ جڑا ہور اچھی بولے مکے جائے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہر مین چلے جاؤ ہر مین چلے جاؤ اکھی نال بک کنی سنیا میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی مکے تے مدینے دی نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی تھکتے نہیں گئے کہ تھک گئے ہو تو بس کرنا کہ نہیں تھکے تھے سبحان اللہ سناؤ ایک ویری پھر سناؤ تیسری مرتبہ پھر سناؤ تے چوتھی ویری ذرا ٹل لا کے سناؤ پتہ لگے نبی دے یار بھی 4 نے نبی دیاں دھیاں بھی 4 نے مقرب فرشتے بھی 4 نے فقی بھی 4 نے سمتہ بھی 4 نے کتابہ بھی 4 نے ایک اور بات کہتا ہوں 4 چو جبریل ورگا کوئی نہیں 4 کتاباں چو قرآن ورگا کوئی نہیں 4 رسولاں چو مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں 4 یاراں چو صدیق ورگا کوئی نہیں نبی دیاں 4 تھیاں چو زہرا ورگا کوئی نہیں جو ہے وہ ہے جس کا جو مقام ہے مانتے ہیں جاؤ صدیق نو بلا کے لے آؤ ابو بکر جا جہیز خرید لے تو آنا ہے کھجورہ کھا گئے او نبی دی تھی دا داج ودا خرید دے تیری مننا یا میں علی دی مننا اے جہیز علی دے پیسے نال خریدیا گیا ہون 10 مطالبہ کر سے کار بھی دیو سکوٹر بھی دیو بیڈ بھی دیو فلان چیز بھی دیو بھئی ساڑھا کم ہے دسنا مننا تو سا کوئی نہیں میں کہہ رہے ہیں تو سے کوئی نہیں مننا
میں نے پتا ہے نا تسی آکھنا گل ٹھیک مولوی کیتی ہے پر کراں کے مڑ کے کرائیں تو جڑا بندہ آکھے میں نبی دی گل نہیں منیندا ہو مکالا مل لے اور کے کرنا وہ توا چاہ کے اپنے منہ تے مل لے میں نبی دی گل جو میں نہیں منیندا کے کرائیں تو کے کریں تو نبی دی من تو اور کی کرنا تو خدا دی من تو قرآن دی من تو شریعت دی من برادری تے کدی راضی نہیں ہوندی کدی بھی راضی نہیں ہوئی برادری لکھ دیکھ پکا لو موڑی بھی آگ سے پانی تتا لون پا چھوڑے نے بلا مٹھے چاول ہیں کدھا لون پایا کسے مردہ زیادہ پائیں نے تھوڑا کھامن بڑے چودری اے راضی نہیں ہوندے اللہ نے مندہ کہنا اللہ راضی ہو جا اللہ فرماندے میں ہو گیا نہیں سایا اللہ نے مندہ انجا کہنا اللہ سایا راضی ہو جا اللہ فرماندے میں ہو گیا چل اگلی گل کر اتنا جلدی ماں نہیں بندی کیوں نہیں بندہ بھائی نہیں بندہ اتنا جلدی اللہ بن جاندہ ہون حضرت سبحان اللہ کو واپس آئیے آواز نہیں آئی میں گل کر ایسا جان دے سارے نے علم بہتا ہو گیا ہے پر عمل تو قرآن کہندہ یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے کلمہ پڑھن والے ہو تسی جو گل کر دے کیوں آج دیتے آپ عمل نہیں کر دے تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم خود عمل نہیں کر ایتھے ہر بندہ ڈاکٹر تھے حکیم ہے باپ بھی شیخ الحدیث نے رمضان شریف آگیا جو ہی شہری دا ویلا ہوئے گا نا شہری کھا رہے ہونے نے ساڑھے اہل حدیث دوستان دی ادان ذرا ساڑھے کو 5-7 منٹ پہلے آ جاندی ہے جو یادن اللہ اکبر تے نوجوان بابا جی لسی رکھ دے ہو بانگ ہو گئی ہے بابا پتہ کیا ہے اور ساڑھی نہیں ہوئی کھاون دے تم ساڑھی نہیں ہوئی انہاں اہل حدیثاں دی ادان افطاری ویلے بھی 2-3 منٹ بابا دو لسی لے آئے نا بابا جی ساڑھی ادان نے کہ مولویوں دے لڑائیاں چھوڑ دو ہون سمجھ آ گئی ہے بابا آپ شیخ الحدیث ہے شہری لے وابیان نہیں سمجھ آئی افطاری یہ لکھے مولویوں دے لڑائیاں وہ بھی تو مسلمان ہیں میں کہا بابا جی یہ مسلمان ہو شہری لے ہی آن اس لئے بابے آپ شیخ الحدیث میں لندن بیٹھا سانتے ہوتے کہ پیس چڑھ گئی 3 طلاقاں ہو جاندی ہیں کہ نہیں ہوندی ہیں میرے ایک نوجوان نے پوچھا میں کہا بیٹا ہو جاندی ہیں لیکن 3 کٹھیاں دے اندہ طریقہ ٹھیک ہے طریقہ ٹھیک نہیں ایک کول بابا بیٹھا سی چنگی بلی ہوتی داڑی ماشاءاللہ شرمہ پایا وہ جا کرنا نہیں ہوندیاں پہلے تو میں سمجھے کہ بابا اہل حدیث ہے میں کہا بابا جی میں اڑ کم میں مولوی سے میں بھی اڑ گیا میں کہا ہو جاندی ہیں کہا نہیں ہوندیاں اخیر میں ڈردہ ہویا بابے کو پوچھا میں کہ شاید کو بابا بڑا شیخ الحدیث ہو میں ڈھائی نہ لے میں ڈردہ پوچھا میں بابا جی تیرے کو دلیل کی یہ بے نہیں ہوندیاں ہو سکے ای ہو جیا میں اللہ دی قسم میں کئی دفعہ دیتی ہیں نہیں ہوئی واہ واہ میں اگر تیری ڈوئی نو ڈال لگے کدلے طلح میں آبا میں جن ڈرے بیٹھا ہم تیرے کو لو یعنی انداز اللہ او سمجھے ابھی یہ کوئی ربڑ دی مشین ہے بجڑی نہیں ٹوٹ دی ہر بندہ شیخ الحدیث بنے ہر بندہ صاحب علم بنے یہ میں آدھا نا ڈاکٹرانوں کی پتا تو مسئلہ بیان کرو یہ مولویانوں کی پتا تینوں پتا ہے ایک بندہ اگلے دن آیا نماز پڑھن واسطے کسی جگہ تے وہ جو سجدے دی گیا تو لمحہ پہ مولوی پوچھا بڑی نماز ویکھی اے پہلی نماز ہے بے سجدہ لمحہ ہو سکا میں بخاری چھوڑے پڑھ کے آیا حضور فرمایا حضور لمبے سجدے کرتے تھے صدقے ہو تیرے بھائی قربان جاوہ میں تیرے بندہ یوں جو بندے بازی جتی لا لے تو نہیں پا لو تو کیا بخاری سمجھا ہے بخاری یہ سمجھے ہیں قرآن تفسیر یہ سمجھے ہیں قرآن کی جنہوں نے زندگیاں لگا دی قرآن کو سمجھنے کے لیے تو فیس بک تے مسئلہ پڑھ کے سمجھ گئے فیس بک کی مسلمان نہیں بھائی نہیں پوچھو علماء آگے آجے رمضان بولے مسلمان حلاوے زبان اللہ دی نسل پیدا کرے حافظ قرآن اللہ سارے بیمارانوں شفا دے دے
اللہ بے اولادانوں نے ایک اولاد عطا کرے اللہ بے گھرانوں گھر عطا کرے اللہ بے درانوں اپنا در عطا کرے تے جڑا اچھی بولے خدا مکے لے جائے جڑا ہور اچھی بولے خدا مدینے لے جائے جڑا ٹل لا کے بولے اجرات خواب حضور دا دیدار ہو جائے سب دا بیڑا پار ہو جائے شیطان دا خانہ خوار ہو جائے آ گیا رمضان شریف رحمت والا مہینہ برکت والا مہینہ عظمت والا مہینہ شانہ والا مہینہ بخشش والا مہینہ جنت جان والا مہینہ دوزخ تو بچان والا مہینہ اللہ دی رضا نو حاصل کرن والا مہینہ تقوی والا مہینہ عزت والا مہینہ سچ والا مہینہ حق والا مہینہ پاک والا مہینہ سخاوت والا مہینہ اللہ دے احکامات نو پورے کرن والا مہینہ آگے آجائے اللہ فرماندہ لوگو میں تو انہوں کہہ رہا ایمان والے ہو ہندوانوں نہیں آکھیا سکھانوں نہیں آکھیا پارسیانوں نہیں آکھیا مجوسیانوں نہیں آکھیا بدھ متانوں نہیں آکھیا اللہ عیسائیانوں نہیں آکھیا اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہو کوتیبہ میں لکھ دیتے نے علیکم السیام میں روزے لکھ دیتے نے میں روزے فرض قرار دے دیتے نے میرے معزز سامعین اللہ دے لکھے دا انکار نہ کری اللہ دے لکھے دی توہین نہ کری اللہ دے بھیجے دی انسلٹ نہ کری میرا کوئی مہمان کاری اکرم صاحب کالا جائے ایو دی صحیح عزت اکرام نہ کرن میں نو جا کے کہے گا کتے بھیجے اسی او دی تے میرے تے تک کی نہیں پئی انہیں میرے وال بڑھ کے بھی نہیں ویکھیا میں نو پانی دا گلاس بھی نہیں پوچھیا میرا مہمان بھیجیا ہویا مولانا حسین احمد صاحب کو لا جائے کیونکہ میں ایویں تے نہیں نہ بھیجنا جتھے میرا پیار ہوئے گا میں مہمان ہوتے ہی بھیجاں گا ہوتے ٹک جاویں رات آرام نہ روے گا روٹی بھی ملے گی ناشتہ بھی ملے گا اکرام بھی ہوئے گا وہ آوے تے انہیں گلی نہ پوچھن سڑک تے کھلوتا واپس ہو جائے انہیں کہنا مینو کتے بھیجے اسی اللہ فرماندہ ہے میں رمضان کافرہ وال نہیں بھیج رہا میں اونا وال بھیج رہا جڑے میرے نے میں اونا وال رمضان پیا بھیجنا وا جڑے میرے منن والے نے جڑے میری عزت کرن والے نے جڑے میری تکریم کرن والے نے جڑی میری ذات تے میری صفات تے میری بات نو منن والے نے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ہو اللہ نے اس آیت دے پہلے شروع اور رشتہ بندے نال جتلایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا میں باپ بیٹے نو کہے بیٹا جی ماں بیٹی نو کہے بیٹی جی اللہ فرماندہ ہو میرے منن والے جی کوتیبہ علیکم السیام اسا روزے فرض قرار دے دیتے نے کما کوتیبہ علی الذین من قبلکم ایویں چٹی نہ سمجھی ایویں سزا نہ سمجھی اسا نبی دا کلمہ پڑھے ایسا نو بکھے رہن دا آرڈر دے دیتا نہیں جڑے تیرے تو پہلے گزرے نے جڑے تیرے تو پہلے گزرے نے میں روزے انہاں تے بھی فرض کیتے سن اگر سارے دی توجہ ہوئے تو جملہ کما روزے رکھن نال مار کوئی نہیں جاندا روزے رکھن نال مار کوئی نہیں جاندا کیوں کما کتب علی الذین من قبلکم پہلیاں تیرے تو لمبے روزے رکھے سن جے او نہیں موئے ہون تو ساکڑا ہے مولوی اور رکھی دے ٹور گئے اللہ فرماتا ہے جی پہلے نہیں نہ موئے یا اللہ روزے دا مقصد کی ہے علماء بیٹھے فرمایا تقوی کیڑا تقوی بیوی تیرے تے حلال ہے روزہ رکھ لے صبح تو شام تک ہونا حرام ہے اللہ فرماندہ ہے جے روزے وچ اپنی حلال بیوی نو اپنے تے حرام کر چھڑے صبح تو شام تک اگے پیچھے حرام عورت نو بھی تے اپنے تے حرام سمجھنا نہیں سمجھ آئی حلال میرے آکے چھڑ دیتا ہی
پورے 11 مہینے میں آکیا اے حرام ہے، اے حرام ہے، اے حرام ہے، اے حرام ہے، وہ بھی میرے آکے چھڑ دے۔ پانی حلال ہے، دودھ حلال ہے، ہوئے اپنا چوری دا نہیں۔ روزہ رکھ لے ہے، روزہ رکھ لے ہے، نہیں پینا۔ حرام کیوں ہوئے ہے؟ اللہ فرماتا ہے جے رمضان روزی دی حالت حلال دودھ بھی اپنے تے حرام کر دیتے ہی، اگے پیچھے شراب حرام ہے۔ پاک بیوی کے قریب نہیں گیا کہ میرا روزہ ہے، آگے پیچھے بھی غلط عورت کے پاس نہ جا، یہ بھی ایک شریعت کا روزہ ہے۔ تقوی تب ملے گا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کیونکہ 360 جوڑے بندے دا تے 360 جوڑ ہی روزہ رکھ دا ہے۔ اکھیاں دا بھی روزہ ہی، کناں دا بھی روزہ ہی، زبان دا بھی روزہ ہی، ہتھاں دا بھی روزہ ہی، پیراں دا بھی روزہ ہی۔ سین میں روزے نل جائے گا، پیراں دا روزہ ٹوٹ جائے گا، غلط جگہ تے جائے گا، پیراں دا روزہ ٹوٹ جائے گا، گندی محفل تے جائے گا، پیراں دا روزہ ٹوٹ جائے گا، حرام شے نو ہتھ لاویں گا، ہتھاں دا روزہ ٹوٹ جائے گا، غیر ماراں ول بری نظر نال ویکھیں گا، تجھے غلط سوچیں گا تے دماغ دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دلیل کی ہے، دلیل ہے جدو بندہ اللہ روکے رک جاؤ، رک جاؤ تے رب دے روکے ہوئے 7 کمرے وچ بھی کھڑے ہون۔ آئے ہائے ایویں نے قرآن نے واقعات بیان کیتے، اللہ 2:30 بج گئے بھیا، اور نماز پڑھنی چاہیے، صرف 2-3 منٹ بس گل کٹھی کرنی ہے، کیونکہ گل بڑی لمبی ہو گئی۔ تو دیکھیں ہمیں آج شیر نہیں پڑھے، میں کہیں تھوڑا جائے نہ اچھا ہون تو جی گھبرا گئے ہو، کوئی نات خان بیٹھا ہے میں موڑ لا دینا، کیونکہ تسی قرآن دے تے پیسے دیں دے رہے تو سے دیں دے ہو شیران دے۔ اللہ 7 کمروں میں کھڑا ہے یوسف، رب نے روک رکھا ہے، خبردار تیرا روزہ ہے، اور عام عورت بھی دعوت نہیں دے رہی، قانون گھر کا، تھانے گھر دے، ایجنسیاں گھر دیاں، حکومت ساری گھر دی، پرچے ہون دا خطرہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تو ایف آئی آر نہیں کٹیں گی نا جی، اے برائی کرانگا تا جیڑی اس ایف آئی آر کٹ دینی ہے، میری چٹی چادر نبوت والی تے داغ لگ جائے پھر۔ ایو تے قرآن نے روکی ہے چٹی چادر، یار انجھے شیر آگے آنکھو چاہتے میں سنا دیں، اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں۔ چٹی چادر عملاں والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں، روز قیامت پھر نہ آکھی ہے ربا کی بنیا، اے جیون جیون جھوٹا تانا تے موت کھڑی سر اتے، تے تو سونیاں شکلہ والے اے خاک اندر رل ستے، سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر بھی تھاں پیاں، جنہ باجو ایک پالن سریں دے، او شکلاں یاد نہ رہیاں، ٹر گئے یار محبتاں والے، تے نال ہی لے گئے ہاسے
دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے عیداں تے سب راتاں آیاں تے سب گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھیاں آپ دفنائے روزہ رکھیا ہے تے جدا رکھو جتھے ہی بندہ ہوئے او یاد ہوئے کیوں بھائی کرم کرو گے رمضان شریف دا بولو نا سارے جارے انشاءاللہ آکھو اللہ توفیق دے گا ارادہ سارے کرو ارادہ سارے کرو رمضان شریف دا مہینہ ثقافت ایک بھائی ایک لال پگڑی بڑوال والے بھائی انکل ایک منٹ بیٹھ جا جزاک اللہ جیڑا تو میرے آنکھیں بہ گیا نا اللہ قیامت اللہ دن تنو اپنے محبوب دے کول بٹھا دے ایڈی اچھی دعا جزاک اللہ میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا مولوی آنکھیں بہ گیا بس ورنہ صرف باندے نماز ہی چاہیے اللہ خوش رکھے بھائی اللہ برکت دے تو میری عزت کی تھی اللہ تیری عزت رکھے اب اس پورے مجمع چ ماشاءاللہ ایک قرآن دا مہینہ ہے رمضان دا رمضان نے آکھیا میں قرآن لے آیا قرآن آکھیا میں رمضان لے آیا رمضان قرآن والا قرآن رمضان والا قرآن میں رمضان آیا رمضان میں قرآن آیا دونوں آپس میں بڑا جوڑ رکھتے قرآن کہتا ہے میں رمضان لے کے آیا ہوں رمضان کہتا ہے میں قرآن لے کے آیا ہوں اور یہ ثقافتوں والا مہینہ آ رہا ہے کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو ماشاءاللہ آپ کا دنیا پر میں حضرت مولانا